الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے یا پسندیدہ، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہوگا معلوم یا مقرر کردہ، فواکہ وہم مکرمون، ہر طرح کے میوہ جات ہوں گے اور وہ باعزت ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں یا ہمیشگی والی جنتوں میں، علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، گھمایا جائے گا یا پھیرا جائے گا ان پر شراب کا جام جاری چشمے سے، بیضاء لذۃ للشاربین، جو سفید ہوگی اور لذیذ ہوگی پینے کے لحاظ سے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہیں ہوگا اس میں کوئی سر درد اور نہ ہی وہ اس میں کوئی بہکی باتیں کریں گے، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس ہوں گی نیچے نظریں رکھنے والی بڑی بڑی موٹی آنکھوں والی حوریں، کَأَنَّهُنَّ بَیضٌ مَکْنُون، جیسے کہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نیک بندوں کا صلہ جو ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں یہ اسلوب بنایا ہوا ہے کہ جہاں بھی برے لوگوں کا تذکرہ ہوگا اس کے ساتھ اچھے لوگوں کا ہوگا، جنت کا ہوگا ساتھ جہنم کا بھی ہوگا، اگر دنیا کا ہوگا تو قیامت کا ہوگا، آسمانوں کا ہوگا تو زمینوں کا بھی ہوگا، تاکہ دونوں پہلو انسان کے مد نظر رہنے چاہیے۔ تو پیچھے جو ہم پڑھ کر آئے ہیں آیات یا اسباق، ان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا اور جن کو مشرک لوگ اللہ کا شریک بناتے تھے ان دونوں کا جو انجام ہوگا کل قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ مجرم جو لوگ ہیں وہ تکلیف دہ جو ہے عذاب چکھیں گے، اور ان کو کہا جائے گا بھائی جو تم کرتے رہے دنیا میں آج اسی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ چونکہ برے لوگوں نے شرک کیا تھا، اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا، تو لہٰذا ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے انہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق رکھا ہوگا، تو لہٰذا ان کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اب مجرموں کے مد مقابل ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ مجرموں کے لیے چکھنے والا دردناک تکلیف دہ والا عذاب تھا، تو مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقرر کیا ہوا رزق یا معلوم رزق، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت لکھا ہوا ہے وہ ان کو مقرر روزی ملے گی۔ اور وہ روزی کیا ہوگی؟ فرمایا ہر قسم کے میوہ جات ہوں گے۔ تو میوہ جات جو ہوتے ہیں نا وہ صرف ایک خوش طبی کے لیے یا انسان ایک لذت کے لیے کھاتا ہے، جیسے ہم ہوتے ہیں نا مونگ پھلی ہے یا اخروٹ ہیں، بادام ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ہم کھانے کے لیے نہیں کھاتے۔ کھانے کے لیے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، روٹی ہوتی ہے، چاول ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے موجودہ دور میں، تو کھانا سیراب ہونے کے لیے ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں۔ یہ صرف ہوتا ہے ویسے ہی بندہ بیٹھا ہے یا رات کو یا کہیں مجلس بنی ہوئی ہے تو کہتے ہیں چلے بھائی یہ چیز ساتھ رکھ لیں، ساتھ ساتھ کھاتے جاتے ہیں، ساتھ باتیں کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ بندہ ایک شوق کے طور پر کھاتا ہے میوہ جات جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جنتیوں کو یہ میوہ جات ہر قسم کے دیں گے، وہ کھائیں گے۔ حالانکہ جنتیوں کے لیے کھانے کے لیے تو اور چیزیں ہوں گی جو جنتی کھائیں گے سیراب ہونے کے لیے، تو یہ ہوگا ایک ویسے ہی ان کو ملے گا بطور تحفے کے کہ وہ کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو ہر قسم کے میوہ جات ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ باعزت ہوں گے، یعنی ان کا عزت و احترام ہوگا۔ مکرمون کہتے ہیں کہ ادب و احترام والے لوگ، عزت والے لوگ، شان مقام والے لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ یا اس کا عام معنی ہوتا ہے نعیم کا معنی ہمیشگی والی جنت، تو یا نعیم ایک جنت کا نام بھی ہے کہ جنت نعیم میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے جہاں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، جیسے جنتی جو ہیں وہ سدا بہار رہیں گے،
اسی طرح جنت والوں کی نعمتیں جو ہیں وہ بھی سدا بہار ہوں گی. اتنی نعمتیں ہوں گی کہ وہ انسان ان کو شمار ہی نہیں کر سکے گا. جنت میں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیں گے. تو فرمایا علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. تو جیسے صوفہ سیٹ ہے آج ہمارے ہاں، پہلے دور میں ہوتے تھے تخت لوگ لگا کر بیٹھتے تھے، جیسے جس کو ہم پھٹے کہتے ہیں، کہ پہلے وقت میں لوگ پھٹے رکھے ہوتے تھے تو باہر لوگ چوکوں میں چرستوں میں پھٹوں پہ بیٹھے ہوتے تھے تو ادھر باتیں کرتے تھے، یا تاش وغیرہ کھیلتے تھے، یا ویسے ہی باتیں پہلے لوگ کرتے تھے. تو اس وقت عرب میں اس کو تخت کہتے تھے. تو آج ہمارے اس طرح سمجھ جیسے صوفہ سیٹ ہمارے بیٹھکوں میں لگایا ہوا ہے ہم نے ایک دوسرے کے آمنے سامنے. تو فرمایا اس طرح وہ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. لیکن یہ ہمارے جو ہیں تختے یا پھٹے جو ہیں لکڑی کے ہیں، ادھر سونے کے ہوں گے یا چاندی کے ہوں گے. تو فرمایا یطاف علیہم بکأس من معین، پھرایا جائے گا یا دور چل رہا ہوگا ان پر شراب کا جام کا بھرے ہوئے کا چشمے سے. تو جنتی بیٹھے ہوں گے تو ان کو شراب پلائی جائے گی. تو پہلے ہوتا تھا بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے نا، تو انہوں نے ملازم رکھے ہوتے تھے، تو وہ ان کو پانی پیش کرتے تھے، مشروبات معقولات، ساقی اس کو کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تو ان پر شراب کا دور چل رہا ہوگا. تو ایسا شراب کاس کہتے ہیں بھرے ہوئے پیالے کو، تو معین کہتے ہیں جاری چشمے سے، یعنی وہاں شراب کے چشمے جو ہوں گے وہ جاری ہوں گے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ شراب مل گئی تو دوبارہ نہیں ملے گی، اس کے چشمے چل رہے ہوں گے جتنی مرضی شراب پی. تو دنیا میں جو شراب ہوتی ہے وہ گلے سڑے پھلوں سے تیار کی جاتی ہے، اور پھر شراب پینے کے بعد وہ کڑوی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر سر درد ہو جاتا ہے، یا انسان ایسی بہکی باتیں کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، یعنی یہ نشے میں مدہوش ہو جاتا ہے. لیکن جو جنت کی شراب ہوگی اس میں یہ کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ دہر میں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ جنتیوں کو ان کا رب کل قیامت کے جنتوں میں شراب طہور پیش کریں گے. گویا کہ چشمے ہوں گے شراب کے جو جنتیوں کو پلائے جائیں گے. لیکن جس نے دنیا میں شراب پی ہوگی تو وہ اگر توبہ اس نے کر لی تو باقی چلا گیا جنت میں، لیکن اس کو شراب نہیں ملے گی جنت میں، کیونکہ اس نے دنیا میں پی لی تھی. تو جس نے شراب دنیا میں نہ پی وہ جنت میں چلا گیا تو اس کو انشاءاللہ جنت میں بھی شراب ملے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت پر شراب اور ریشم یہ دونوں چیزیں حرام کی ہیں، اور سونا. تو ان کو جو بچے گا نہیں پہنے گا دنیا میں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں پہنائیں گے اور پلائیں گے بھی. بیضاء لذۃ للشاربین، فرمایا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی. تو شراب جو ہوگی وہ صاف ہوگی، اور فرمایا پینے میں وہ لذت دار ہوگی، مزے دار ہوگی جب پینے والا پیے گا. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس میں سر درد ہوگا اور نہ ہی وہ اس میں بہکی باتیں کریں گے. یعنی وہ جنت کی شراب پینے کے ساتھ سر درد نہیں ہوگا اور کوئی بہکی باتیں نہیں کرے گا. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو جنتیوں کو حوریں عطا کرنی ہیں، یعنی جن کو بیوی کہا جائے گا، تو وہ ہوں گی ایسی کہ جو نگاہ کو نیچے رکھنے والی ہوں گی. قاصرات الطرف کہتے ہیں کہ جہاں تک نگاہ پہنچ سکے، لیکن وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں گی. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی جو حوریں ہیں نا، اگر وہ اپنا ہاتھ باہر نکال دے تو دنیا کے سب اندھیرے ختم ہو جائیں. اگر وہ اپنا لعاب دہن جو ہے اس کے منہ کی تھوک جو ہے، اگر وہ اپنی لعاب دہن زمین پہ پھینک دے تو جو اللہ تعالیٰ کا پانی پیدا کردہ کڑوا کنواں ہے یا سمندر ہے، اس میں اگر اس کو ڈالا جائے تو وہ بھی میٹھا ہو جائے. تو اتنی خوبصورت یعنی اتنی حسین عورتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے جو صرف اپنی نگاہ اپنے خامد تک ہی محدود رکھیں گی، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گی. یعنی قاصرات الطرف اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی، یعنی صرف اپنے خامدوں کو ہی دیکھیں گی
ادھر ادھر وہ نظر بازی نہیں کریں گی۔ تو عین کہتے ہیں موٹی موٹی آنکھوں والی۔ تو جو موٹی آنکھیں ہوتی ہیں وہ عورت کے ایک حسن و جمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں جو ہوں گی وہ موٹی ہوں گی اور وہ نیچے نگاہ رکھنے والے ہوں گی۔ تو کیسی ہوں گی؟ کأنہن بیض مکنون، جیسا کہ انڈے ہیں چھپائے ہوئے۔ تو بیض مکنون کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے کو، کہ شتر مرغ کے انڈے جو ہوتے ہیں وہ پروں میں چھپائے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہوتے ہیں نا زردی مائل سفید ہوتے ہیں۔ ایک جو ہوتی ہے نا خاص سفید چیز، وہ اتنی خوبصورت نہیں لگتی جب کہ اس کے ساتھ ایک زردی مائل اگر رنگ اس میں لہریں آ جائیں نا تو پھر وہ چیز زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف وہ سفید نہیں ہوں گی جیسے دودھ ہے، صرف سفید نہیں بلکہ ان کے اندر زردی مائل ہوگا رنگ۔ تو شتر مرغ کے انڈوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیونکہ وہ حسن و جمال کے لحاظ سے دنیا کے دوسرے جو جانوروں کے انڈے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو انڈے کی جلی ہوتی ہے نا اندر جو ہوتی ہے، جس کو تو چھلکا ہم کہتے ہیں اندر والا جو ہوتا ہے، تو اس کو جلی عام بولتے ہیں لفظ۔ تو فرمایا اس طرح کی وہ نرم و نازک ہوں گی، یعنی اس کو پکڑو تو اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے وہ جو اندر اس کا پردہ ہوتا ہے انڈے کے۔ تو فرمایا اس طرح وہ نرم و نازک ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی، سفیدی مائل ہوں گی۔ تو وہ عورتیں کن کو ملیں گی؟ جو اللہ کے نیک بندے برگزیدہ چنے ہوئے ہوں گے، جن کے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات صفات بیان کی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکوں کے لیے یہ ہے اور برے لوگوں کے لیے وہ انجام ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔